رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلى آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے غنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دربار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرح حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 6 پارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پچھلے جمعہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معصوم بچپن کے متعلق جو بولا گیا تھا، اس کے آگے سے ابھی شروعات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، ایک روشن کتاب۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ بیان کیا گیا تھا کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، اور روشن کتاب سے مراد ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دنیا میں جلوہ افروز فرمایا، اسی کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ نور ہے۔ دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ نور تھے، نور کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نور کے حالت میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور روشن کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور پچھلے جمعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ معظمہ آتی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیتی ہیں، اور تمام برکتیں اور سعادتیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے حلیمہ سعدیہ کو ملنی تھی، وہ تمام چیزیں ملی۔ حلیمہ سعدیہ جب اپنے گاؤں کو جانے کا ارادہ کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں جو دودھ پلاتی ہے ان کو رضائی ماں کہا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا ارادہ کرتی ہے۔ یہ تمام واقعات پچھلے جمعہ ہو چکے ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس اپنے گاؤں کی طرف جب جا رہی تھی، تو پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے والوں سے پوری طرح پیچھے تھی، اور ان کا جو جانور جو گدی اور ایک اونٹنی تھی، وہ دونوں کمزور تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنی گود میں لیا تو ان کے خود کے اندر، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں ڈالی، برکتیں رونما ہوئی،
اور حلیمہ سعدیہ ہی نہیں بلکہ ان کے جانوروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت و توانائی عطا کی۔ کس طرح کہ قافلے والے جب چل رہے تھے، آتے وقت تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانور سواریاں پیچھے تھی، لیکن اللہ نے ایسی قوت ایسی توانائی حلیمہ سعدیہ اور ان کے جانوروں کے اندر ڈالی کہ وہ جانور تمام قافلے والوں سے آگے ہونے لگے۔ وہ جو گدی تھی، پہلے گدھے پر سوار کیا جاتا تھا، سواری کی جاتی تھی، اور اونٹنی تمام قافلے والوں کے سے آگے چل نکلے۔ تو قافلے والوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ سعدیہ، آتے وقت تو تمہارے جانور دبلے پتلے تھے اور یہ جانور موٹے تازے دکھائی دیتے ہیں، اور آتے وقت تم ہمارے پیچھے تھی اور تمہارے جانور مشکل سے چل پا رہے تھے، ابھی کیا بات ہے کہ تمہارے جانور ہمارے سے آگے چل رہے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے ہیں قافلے والے ان کے لوگ، اے حلیمہ سعدیہ کیا تم نے سواری بدلی ہے؟ جانور سواری بدلی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ بڑا ہی پیارا جملہ کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اس جملے پر قربان جاؤں، حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ نہیں سواری یہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ سبحان، سواریاں تو یہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ وہ کون سوار؟ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان جانوروں پر سوار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں میں قوت و توانائی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر میں اپنے گاؤں پہنچتی ہے تو وہاں قحط سالی پڑی تھی، دشکار جس کو ہم کہتے ہیں، قحط سالی پڑی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر جانا تھا، قدم مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگنے تھے، وہاں پر ہریالی آ گئی، بارش کئی مہینوں سے نہیں ہوئی تھی اور پورا ہر جگہ سوکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں سے وہاں پر پوری ہریالی آ گئی۔ اور گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ حلیمہ سعدیہ یہ بہت ہی مبارک بچہ لے کر آئی ہے۔ یہ بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی ہے، گاؤں والے جانتے نہیں تھے، اور معاملہ یوں تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے وہاں پر ہریالی چھا جاتی، ہریالی یعنی پودوں میں پیڑوں میں نشو نما آ جاتی۔ تو گاؤں والے اپنے گھر والوں سے کہتے کہ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، اے گاؤں والوں جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں اپنے جانوروں کو وہاں پر چرایا کرو۔ سبحان، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مطلب ہریالی پیڑ پودے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شیمہ نام ہے، حضور صلی اللہ حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا ہے، تو اس وجہ سے حضرت شیمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی بہن ہوئے۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ امی جان، میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ بیٹا شیمہ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تمہارے بابا جان بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر تم بکریوں کو نہیں چراؤ گی تو کون چرائے گا؟ بکریوں کا پیٹ کس طرح بھرے گا؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ میں جاؤں گی ایک شرط پر، مجھے محمد، یہ جو ہیں ان کا نام محمد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میرے ساتھ میں بھیجتی ہیں تو میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ محمد تو ابھی بہت چھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت انہوں نے ان کا نام لیا تھا، اس وجہ سے میں بھی نام لے رہا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ محمد تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی کہاں پر لے کر جا رہی ہو؟ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں محمد کے بغیر بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ تو حلیمہ سعدیہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا شیمہ، اصل بات کیا ہے بتاؤ، راز کی حقیقت کیا ہے وہ بتاؤ۔ تو حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کہتی ہیں کہ امی جان، اصل بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے لے گئی تھی، میں نے دیکھا ایک یہودی انسان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا یہودی انسان، راہب، مسافر میرے پاس آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھا اور کہا
کہ یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا. سبحان اللہ. یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا. ان کی بہن حضرت شیما کہتی ہیں کہ یہ الفاظ سن کر میرے بھائی کے حق میں یہ الفاظ سن کر امی جان مجھے بہت خوشی ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ میں دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میرے ساتھ ہوتے ہیں تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی. سبحان اللہ. بکریوں کا کام ہوتا ہے جہاں پر چارہ ہو تو وہاں تک جائیں گے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر. تو حضرت شیما کہتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب رہتے ہیں تو بکریاں دور نہیں جاتی بلکہ نزدیک میں چرتی ہیں. اور تیسری بات، راز کی بات حضرت شیما بیان کرتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر بیٹھتی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب دیکھتی ہوں تو بکریاں بھی انسانوں کی طرح آ کر میرے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور بکریاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتی ہیں. سبحان اللہ. تو جانوروں میں بھی جانوروں کو بھی یہ علم ہے، جانوروں کے اندر بھی یہ تعظیم ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے. سبحان اللہ. یہ نبی آخر الزماں ہے. تو جانور بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، جانور بھی ان کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. یہی حضرت شیما جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے اور مدینہ کے بعد مطلب بہت سے جنگیں ہوئی. جنگ حنین جو ہوئی، جنگ حنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا کیا. یعنی جنگ میں جو مال رہ جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو جنگ میں مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملا، ہزاروں کی تعداد میں. اور ہزاروں کی تعداد میں انسان بھی ملے، غلام جس کو کہتے ہیں. اس وقت غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو انسان بھی پکڑے گئے، غلام بھی ملے ہزاروں کی تعداد میں. اور حضرت شیما اسی مطلب قبیلے میں قید ہو کر آئی تھی. حضرت شیما بڑی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی اس وقت زیادہ تھی. حضرت شیما بھی اس قبیلے میں قیدیوں میں آئی تھی. تو حضرت شیما کہتی ہیں صحابہ کرام سے کہ اے صحابہ، میں تمہارے صاحب کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. کون کہتی ہیں؟ حضرت شیما. اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 18 یا پھر 16 سال بڑی تھی. تو حضرت شیما کہتی ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. تو صحابہ کرام یہ جملہ آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو اکیلا پیدا ہوا ہوں، میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہیں. وہ کون ہے جو میری بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کو لے کر آؤ. تو وہ خاتون آتی ہیں، حضرت شیما آتی ہیں اور حضرت شیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رضائی بہن ہوں، یعنی ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے. میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. سبحان اللہ. میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سننا تھا بہن کی تعظیم کس طرح کی جاتی ہے. دیکھو لوگوں، اتنا سننا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنے کندھے مبارک پر جو چادر تھی نیچے بچھائی اور حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بہن آؤ اس جگہ پر بیٹھو. سبحان اللہ. یہ بہنوں کی تعظیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جان لیا کہ حضرت شیما ہے، میری بہن ہے، یہ مجھے بچپنے میں مجھے لے جا کر ساتھ میں بکریاں چراتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمانہ اللہ کی عطا سے یاد آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ اپنی بہن کو دی، بٹھایا، تعظیم کی اپنی بہن کی اور کہا کہ بہن بتاؤ کیا معاملہ کریں، آپ ہمارے ہی ساتھ رہو. تو حضرت شیما کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ حضرت شیما قید تھی، قیدی بن کر آئی تھی، اسیر بن کر آئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی، آگے چل کر میرے قبیلے والے کہیں گے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن ہونے کے ناطے ان کو آزاد کیا اور ہمیں قید کر دیا. تو میں جاؤں گی، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جاؤں گی. قربان جائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، میں نے تمہارے قبیلے والوں کو بھی آزاد کر دیا. سبحان اللہ.
حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبیلے والی تھے ان کو بھی آزاد کر دیا، اور حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جاتے وقت کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، بچپنے میں آپ کے لیے دعا کیا کرتی تھی، وہ عربی دعا مانگا کرتی تھی، اس کا اردو ترجمہ میں کہتا ہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا انسان بنانا۔ حضرت شیما کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی تھی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنے بڑے مقام پر فائز کرے گا، سبحان اللہ، اتنے بڑے مقام پر فائز کرے گا۔ تو حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے بہن سے الفت و محبت دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ اپنی جگہ ان کو دی، ان کو اپنی جگہ پر چادر بچھا کر بٹھایا، ان کی تعظیم و توقیر کی۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی بہنوں کی عزت کی جائے، اپنی بہنوں کی عزت کی جائے۔ بہن، لڑکی، عورت جو ہوتی ہے گھر کی برکت ہوتی ہے، وہ بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بھلے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، بیٹی، بہن، بیوی، ماں، یہ جو عورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے گھر میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بکریاں چرانے کا واقعہ یہاں سے چل رہا تھا، میں آپ کو بیان کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی کے عالم میں اللہ کے حکم سے فرشتے حضرت جبرائیل امی اور ان کے ساتھ 2 فرشتے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر پر لٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، یعنی سینے کو چیرا گیا اور دل مبارک کو نکالا گیا، اور دل کے ساتھ کچھ جو کالی جو چیز تھی وہ نکال کر باہر پھینک دی گئی، اور دل کو صاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ دل واپس ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ علم نشرح میں یہی فرماتا ہے کہ اے محبوب یاد کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ جو چاک کیا وہ وقت یاد کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس 3 مرتبہ چاک کیا گیا ہے، اور اس پر بہت سے لوگ، نادان لوگ، کم علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا دل نکال لیا جائے اور باہر نکال کر باہر رکھا جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ یہ بہت سالوں بعد یہ اعتراض کیا گیا تھا، اس پر سوال اٹھائے گئے تھے، اور سوال اٹھانے والے بھی وہی تھے اور اس بات کو کر کے دکھانے والے بھی وہی لوگ تھے۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا دل نکال کر باہر رکھ کر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، جو سرجری وغیرہ جو بھی کہتے ہیں اس کا سائنس میں، اور بہت گھنٹوں تک یہ آپریشن چلتا ہے، اور آپریشن سے پہلے اگر انسان کمزور ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہے تو اس کے اندر کی جو بھی آلودہ گندی چیزیں ہیں وہ نکال کر، بلاک وغیرہ جو بھی رہتے ہیں وہ نکال کر صحیح و سالم کر کے انسان کو پہلے سے بھی زیادہ صحیح و تندرست بنایا جاتا ہے۔ تو جو سائنس کچھ سال پہلے اس واقعے کا انکار کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا انکار کرتی تھی کہ سینے کو چاک نہیں کیا جا سکتا اور اس میں سے دل نہیں نکالا جا سکتا، اگر دل نکالا جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، وہی سائنس آج آپریشن کر کے بتا رہی ہے۔ تو کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے، مطلب جو سینہ چاک جو کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے، دل کا آپریشن کرنا ہے، وہ انسان کر رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 3 بار سینہ چاک کیا گیا وہ کسی انسان نے نہیں کیا بلکہ فرشتے نے کیا، اور وہ فرشتے نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ جب انسان آپریشن کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور مرتبہ، مقام و عالم کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے جو چیزیں نکالی تھی وہ نکالی گئی، جو ڈالنی تھی وہ ڈالی گئی۔
تو جو لوگ آج اس چیز کا انکار کر سکتے ہیں، انسان وہ چیز کر سکتا ہے، تو بدرجہ اولا ان اللہ علی کل شیء قدیر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، تو انہیں یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا، اس میں سے دل مبارک نکالا۔ یہ عقیدہ یہ بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا، دوسرا واقعہ جوانی کے عالم میں، اور تیسرا واقعہ جب شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 12 برس کی عمر ہوئی، روایتوں میں 16 برس اور 17 برس بھی آیا ہے، حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب بزنس کے لیے، تجارت کے لیے دوسرے ملک شام کی طرف جب جانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضد کر کے اپنے چچا جان کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک ہی جانور پر سوار تھے، اور وہ جس ملک میں جا کر تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اس ملک میں ایک پادری جو چرچ کا جو وہاں پر جو پادری ہوتا ہے اس کا نام بحیرہ تھا، اور اس جو چرچ کا جو پنڈت جو جس کو کہا جاتا ہے پادری کہا جاتا ہے، وہ اپنے چرچ میں رہا کرتا تھا۔ قافلے والے کون آتے ہیں کون جاتے ہیں اس سے کچھ غرض نہیں تھی، لیکن وہ بحیرہ جو راہب تھا اور گرجا گھر کا جو پادری تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ آ رہا ہے، سواری پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، اور ایک آدمی کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پادری دور سے دیکھتا ہے کہ وہ بچہ جس طرح چلتے آ رہا ہے، اس کے قدموں میں پتھر بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور پیڑ جو ہیں، درخت جو ہیں، وہ بھی جھک کر سجدہ کر رہے ہیں۔ بحیرہ راہب نے دیکھا، اور جب وہ قافلہ اس گرجا گھر چرچ کے پاس جب پہنچا تو وہ باہر آیا، وہ بحیرہ باہر آیا، کبھی ایسے باہر نہیں آتا تھا، لیکن باہر آیا اور قافلے والوں سے اس نے کہا کہ اے قافلے والوں، آج شام ہمارے گھر میں تم تمام لوگوں کے لیے دعوت ہے۔ قافلے والے تمام پریشان، یہ گرجا گھر کا پنڈت کبھی بھی باہر نہیں آتا، ہم سے بات بھی نہیں کرتا، اور آج ڈائریکٹ آ کر ہم کو دعوت بھی دے رہا ہے اور بات بھی کر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو قافلے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو شام میں آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے یہ تمام چیزیں۔ تو تمام قافلے والے جتنے تھے وہ آ کر کھانا کھائے، لیکن وہ بحیرہ جو راہب تھا، اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے دعوت کی تھی لوگوں کو، وہ نظر تلاش کر رہی تھی کہ وہ ہستی کہاں ہے۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ تمام کے تمام آ گئے یا پھر ابھی کوئی باقی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں، ایک بچہ ہے 12 سال کی عمر کا، ہم اونٹوں کی رکھوالی کے لیے اس کو وہاں پر چھوڑ کر آئے۔ تو بحیرہ کہتا ہے کہ نہیں، تمام لوگوں کو دعوت ہے میری طرف سے، لہٰذا اس بچے کو بھی لے کر آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا اور کھانا کھانے کے بعد بحیرہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بچے، آزمانے کے لیے صحیح میں جن کو جان رہا ہوں، پہچان رہا ہوں، ہماری کتابوں میں جن کا ذکر آیا ہے، یہ وہی بچہ ہے یا نہیں؟ آزمانے کے لیے وہ بحیرہ راہب کہتا ہے کہ اے بچے، میں تمہیں لات و عزا منات، یہ بتوں کے نام تھے، مورتیوں کے نام تھے، لات عزا منات۔ وہ راہب کہتا ہے کہ میں لات عزا منات کا تمہیں واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کا واسطہ مجھے نہ دو، ان بتوں کا واسطہ، لات عزا منات کا واسطہ مجھے نہ دو۔ دنیا میں اگر میں سب سے زیادہ کسی سے نفرت کرتا ہوں تو ان سے کرتا ہوں، ان بتوں سے کرتا ہوں۔ تو وہ بحیرہ راہب کہتا ہے کہ اچھا، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے تمہیں کچھ پوچھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب پوچھیے، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ آزمانا، یعنی پہچان، وہ بحیرہ راہب پہچاننا چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بھی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پوچھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ بحیرہ راہب کہتا ہے کہ مجھے آپ کی پیٹھ مبارک دکھائے۔ سبحان اللہ، پیٹھ مبارک،
بحیرہ راہب دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت، جس کو آپ چھکا کہتے ہیں اپنی زبان میں، مہر نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پیدائش کے ساتھ وہ مہر نبوت لگی تھی، وہ دیکھ کر پہچانتا ہے، اور بحیرہ راہب کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم آپ ہی ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کے آنے کا تذکرہ چلا ہے، سبحان اللہ، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اے لوگوں انجیل زبور توریت میں کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، بے شک اللہ کی قسم وہ آپ ہی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب کو بلاتا ہے، وہ بحیرہ راہب چرچ کا پنڈت بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، تم ان کو جانتے نہیں لیکن میں پہچان لیا۔ وہ انسان کون تھا؟ بحیرہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے، جتنے اصحاب جن کو حواری کہا جاتا ہے، حواریون جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، تو حواریوں کے نسل میں سے وہ بحیرہ راہب تھا، یعنی ان کے خاندان میں سے، اور وہ جو حواریوں کو اللہ نے علم عطا کیا تھا وہ نسلاً در نسلاً اس انسان کو، اس بحیرہ راہب کو بھی وہ علم عطا کیا گیا تھا۔ اسی علم کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہچانا اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ یہودیوں کو جب پتہ چل جائے گا، یہودی مسلمانوں کے بڑے دشمن، جب ان کو پتہ چل جائے گا، اگر وہ علم سے ان کو پہچان لیں گے تو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اس بچے کو لے کر واپس اپنے شہر چلے جائیں، ملک چلے جائیں، مکہ معظمہ چلے جائیں۔ تو حضرت ابو طالب جتنا بھی اپنا مال تھا راستے میں بیچ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معصوم بچپن کے متعلق یہ تمام چیزیں آئی ہیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب 2 سال بچے کو کفالت کے لیے، پرورش کے لیے دیا جاتا، اور 2 سال کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا تو وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنے شہر کو اس کو واپس دینا ہوتا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ معظمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں کے سپرد کرنے کے لیے جب آئی اور راستے میں سفر کر رہی تھی، قضائے حاجات، انہیں قضائے حاجات ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا کر قضائے حاجات کے لیے، باتھ روم کے لیے جب تشریف لے گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھو گئے حضرت حلیمہ سعدیہ سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور حضور کو تلاش کرتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کو نہیں ملتی، بہت بے چین بے قرار ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں حضور کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی کہ بچہ کہاں ہے، کہاں کھو گئے۔ تو راستے میں ایک انسان ملتا ہے، حلیمہ سعدیہ کو پریشان دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آئے خاتون کیوں پریشان ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ میرا فلاں بچہ کھو گیا ہے، کہیں مجھ سے کھو گیا ہے، بھٹک گیا ہے۔ تو شخص کہتا ہے کہ اونچے اوپر پہاڑی پر وہاں پر ایک بت ہے، مورتی ہے، وہاں پر اگر تم اس سے جا کر پوچھو گی تو وہ ضرور تمہارے بچے کا پتہ بتائے گا۔ اصل میں بات یہ تھی، کتابوں میں آیا ہے کہ اس بت کے پیچھے ایک جن تھا۔ اگر کوئی انسان اس بت سے سوال کرتا تو بت نہیں بولتا، بت کے پیچھے، مورتی کے پیچھے جو جن رہتا تھا وہ جن جواب دیتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے کہ بت بول رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک بچڑے کی پوجا کی اور وہ بچڑا بولتا تھا، وہ بچڑا نہیں بولتا تھا، اصل میں اس کے اندر کا جن اور شیطان بولتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضور سے بے پناہ محبت کرتی تھی، فکر بھی کرتی تھی، اور ان کے گھر والوں کے ان کے حوالے کرنا ہے، اب معاملہ کیا کرے؟ تو مجبور ہو کر اس بت کے پاس جاتی ہے اور اس بت سے کہتی ہے کہ اے فلاں بت، میرا بچہ بھٹک گیا ہے، لہٰذا مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ میرا بچہ بھٹک گیا ہے، مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ تو پیچھے سے جن آواز دیتا ہے اور جن جان جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے خاتون، جس بچے کے بارے میں کہہ رہی ہو کہ بھٹک گیا ہے، وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے بلکہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والا ہے۔ سبحان اللہ، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والا ہے۔ وہ جن بھی جان گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن ہی میں کہتے تھے کہ میں جب میری پیدائش، جب مجھے ہوش آیا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو مکہ میں ایک پتھر تھا، مکہ میں ایک پتھر، وہ پتھر مجھے ہمیشہ سلام کیا کرتا تھا۔
تو ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے وقت سے ہی جانتی تھی کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ وہ پتھر مجھے ہمیشہ سے سلام کرتا ہے، آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک پتھر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ جن کہتا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوں گے ان کو یہ ہستی، یہ نبی آخر الزمان راستہ دکھائیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں تو وہ مکہ جا کر ان کے گھر والوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیتی ہے۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول، ایک قول کے مطابق 9 ربیع الاول، ایک قول کے مطابق 10 ربیع الاول ہے۔ تو ہمارے جمہور علماء کے نزدیک جو تاریخ آئی ہے وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ اسی وجہ سے ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہر سال عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ بعض لوگوں کا سوال ہے، ہم ان سے زبردستی نہیں کرتے کہ آپ بھی عید میلاد مناؤ، لیکن جو کرتا ہے ان سے مطلب الجھنا بھی نہیں چاہیے، اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، سوالات بھی نہیں کرنا چاہیے، اور حساب و کتاب جو ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر سال عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں؟ ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں؟ تو میں ان کے اس سوال پر میں ان سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہر سال شب قدر مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں، وہ بھی مناتے ہیں، ہر سال شب قدر مناتے ہیں۔ شب قدر کیوں مناتے ہیں؟ شب قدر کی اگر ہم آیات کو پڑھیں گے تو شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ شب قدر ایسی ہے، انزلناہ، ہم نے اس میں قرآن کریم فرقان حمید کو نازل کیا، قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا، قرآن ایک شب قدر میں اترا، لیکن ہم ہر سال شب قدر مناتے ہیں۔ ان لوگوں سے میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا قرآن ہر سال اترتا ہے جو آپ ہر سال شب قدر مناتے ہیں؟ نہیں، وہ قرآن اترنے کی رات کچھ اور تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس رات کو برکت والی رات رکھا ہے، شب قدر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب قرآن کے اترنے پر ہم شب قدر منا سکتے ہیں تو وہ صاحب قرآن ہے جن پر قرآن اتارا گیا، وہ جس رات، جس شب، جس دن، جس گھڑی، جس سال پیدا ہوئے، وہ گھڑی بھی برکت والی گھڑی ہے۔ یہی عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ 12 نہیں ہے، 9 ہے، 10 ہے۔ تو ہمارے نزدیک جہاں تک ہمارا عقیدہ ہے، علماء کا جہاں تک قول ہے، تو 12 کی تاریخ جمہور علماء کے نزدیک، زیادہ تر اکثر علماء کے نزدیک 12 ہے، ہم 12 کو مناتے ہیں۔ اور آپ کے نزدیک اگر 9 تاریخ ہے تو آپ 9 کو منائیں، 1 تاریخ ہے، 1 ربیع الاول ہے تو آپ 1 کو منائیں، 10 ربیع الاول ہے تو آپ 10 کو منائیں، لیکن آپ نہیں مناتے۔ تو نبی، اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی رشتہ طے ہوتا ہے، تو آپ اس کی خوشی مناتے ہیں۔ خوشی وہی مناتا ہے جس کے دل میں محبت ہو۔ اگر میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو چاہے وہ بیٹا ہو یا پھر بیٹی ہو، مجھے خوشی ہوگی۔ تو خوشی اسی کو ہوتی ہے جس کے دل میں محبت و الفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی۔ تو 12 ربیع الاول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے متعلق انشاءاللہ عزوجل کل رات جو بڑی رات ہے، انشاءاللہ عزوجل عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ آپ کل بڑی رات میں ضرور تشریف لائیں، اور یہ ایسی رات ہے، یہ بہت سے علماؤں کے نزدیک یہ بھی کہا گیا ہے کہ شب قدر ہو، شب برات ہو یا پھر شب معراج ہو، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو رات ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ ہستی،
وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، اور وہ آئے ہیں تو ہمیں روزے ملے ہیں، وہ آئے ہیں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب حکم ملا ہے، وہ آئے ہیں تو ہمیں حج ادا کرنے کا حکم ملا ہے، وہ آئے ہیں تو انہی کے صدقے کے اوپر میں آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہم کلمہ گو ہیں۔ یہ تمام چیزیں شب قدر ہو، شب برات ہو یا پھر رمضان ہو، جو بھی چیزیں ہیں انہی کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں، تو ہم تمام چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کو یا پھر پیدائشی تاریخ کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ سیلیبریٹ کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیدائش کا دن منایا ہے، صحابہ کرام بھی مناتے تھے، اولیاء اعظام بھی مناتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کل کی رات میں زیادہ سے کثیر تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔